بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، درخواستوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ۔ روس کمزور ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس نے ایران اور شمالی کوریا کا سہارا لیا۔ امریکہ: ہماری کوشش نہ ہوتی تو مغرب ہمیں روسی جنگ میں الجھا چکا ہوتا۔ اردوان: انتخابات میں تاخیر سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ ٹوٹ گیا۔ نریندر مودی نے اپنے دوست اڈانی کو بچانے کے لیے جمہوریت کو نقصان پہنچایا۔ کانگریس: اسرائیلی وزیر تعلیم کا امریکہ سے متعلق نیتن یاہو کی ہدایت ماننے سے انکار۔ جرمنی میں مسلمان خواتین نے حجاب کا مقدمہ جیت لیا، ٹیچرز کو حجاب کی اجازت۔ مراکش کی امیر کبیر بھکارن جو جائیدادیں بینک بیلنس رکھتی ہے۔ زکام کے دوران ہارٹ اٹیک کے خطرات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تحقیق: اب تک دریافت ہونے والا سب سے بڑا بلیک ہول سورج سے 30 ارب گنا بڑا۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایک اسرائیلی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ حال ہی میں یقینی طور پر ہجرت کرنے کے لیے دوسرے ممالک کے پاسپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے صہیونیوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ صہیونی تارکین وطنوں میں دوسرے ممالک کی شہریت کے لیے درخواست گزاروں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ میڈیا کا کہنا تھا کہ حالیہ واقعات اور اسرائیل کے مستقبل کے بارے میں اسرائیلیوں کی شدید تشویش کے بعد ہم دنیا کے مختلف ممالک سے اسرائیلیوں کی جانب سے شہریت کے لیے درخواست دہندگان میں نمایاں اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم ماضی کی نسبت اس رجحان کی شدت کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور اس طرح کے ان لوگوں کی تعداد میں دسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں کا اضافہ ہوا ہے۔ ملک چھوڑنے کے لیے ہر وکیل کو روزانہ 5 سے 6 درخواستیں موصول ہو رہی ہیں۔ سرمایہ کاری کی منتقلی کی درخواست کرنے والے یا شہریت حاصل کرنے والے افراد نہ صرف بائیں بازو اور نیتن یاہو کے مخالف ہیں بلکہ ان میں عدالتی تبدیلیوں کے حامی بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ امریکی فوج کے چیئرمین، جوائنٹ چیف آف سٹاف اور وزیر دفاع نے ایک بار پھر ایران کے خلاف بے بنیاد دعوے دہراتے ہوئے ماحول سازی شروع کر دی ہے۔ مارک ملی نے کہا ہے کہ چائنا اور روس امریکی مفادات کو خطرے میں ڈالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جنگ یقینی یا بہت نزدیک نہیں ہے۔ اس اعلیٰ امریکی فوجی اہلکار نے ایران کے خلاف دعویٰ کیا کہ ایران نے جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے مقصد سے اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے اقدامات کیے ہیں اور خطے کو عدم استحکام کا خطرہ ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران کی جانب سے جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کی صورت میں ہم نے کئی آپشن تیار کر رکھے ہیں۔ یہ دعوے اور بیان بازی دوستو ایک ایسے وقت میں آئی ہے کہ جب ایران ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کا رکن ہے اور بین الاقوامی ضوابط کی پاسداری کرتا ہے، اور ایجنسی کے معائنہ کار اس کے پرامن ایٹمی پروگرام کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں، جبکہ صہیونی حکومت کی جانب سے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں اور امریکہ کی مکمل اور لامحدود حمایت سے اس کے پاس سینکڑوں جوہری وار ہیڈز ہیں، جو علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی اور استحکام کے لیے ایک بڑا خطرہ تصور کیا جاتا ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے دعویٰ کیا کہ روس کی عسکری صلاحیتوں میں کمی آئی ہے اور اسی وجہ سے اس نے ایران اور شمالی کوریا کا سہارا لیا ہوا ہے۔ لائیڈ آسٹن نے دعویٰ کیا کہ ہم نے ابھی تک شام میں امریکی اڈے پر حملے کا جواب نہیں دیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ وہ مغربی ممالک کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ترکی کو روس کے ساتھ جنگ میں جھونک دیں۔ ترکی، روس اور یوکرین کے درمیان ہر ممکن حد تک جلد مذاکرات کرانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اردوان نے دعویٰ کیا کہ اگر گزشتہ سال کے دوران ان کی کوششیں نہ ہوتی تو اب تک مغربی ممالک اور امریکہ ترکیہ کو روس کے ساتھ جنگ میں الجھا چکے ہوتے۔
انہوں نے کہا کہ جب تک ہم یہاں حکومت میں ہیں ایسا نہیں ہوگا اور ان کا ملک روس اور یوکرین کے درمیان مفاہمت کا کردار ادا کرنے کے لیے خواہش مند ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس کے صدر پیوٹن 27 اپریل کو ترکیہ کا دورہ کریں گے، جبکہ روس کا کہنا ہے کہ روس ہمیشہ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات میں آمادہ رہتا ہے، لیکن یوکرین کے قوانین اور مغربی ممالک مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ انتخابات میں تاخیر سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ ٹوٹ گیا۔ بینچ سماعت کے لیے عدالت پہنچا تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ میرے ساتھی جج جسٹس امین الدین خان کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ جسٹس امین الدین خان نے کیس کی سماعت سے معذرت کر لی اور کہا کہ گزشتہ دن کے فیصلے کے بعد اگر موجودہ بینچ کیس کارروائی چلانا چاہ رہا ہے تو میں کیس کو سننے سے معذرت کرتا ہوں۔ بینچ ٹوٹنے کے بعد جج کمرہ عدالت سے اٹھ کر چلے گئے۔ بینچ ٹوٹنے کے بعد آئندہ کا لاہ عمل طے کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے ججز کا چیف جسٹس کے چیمبر میں غیر رسمی اجلاس بھی ہوا۔ بھارت میں کانگریس پارٹی نے بی جے پی کی زیر قیادت مودی حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی پر اپنے دوست اڈانی کو بچانے کے لیے ملک میں جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ راہل گاندھی کی نااہلی ایک سازش کا نتیجہ ہے، تاہم کانگریس عوام کی آواز دبانے کی ہر کوشش کو ناکام بنا دے گی۔ مودی حکومت چوروں اور مالی اسکینڈلز کو بے نقاب کرنے کے لیے راہل گاندھی کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا رہی ہے۔ راہل گاندھی کو کمزور کرنے کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن ہم ملک میں جمہوریت بچانے کے لیے ان کے ساتھ ہیں۔ راہل کی سزا 2 سال سے کم ہو سکتی تھی، لیکن انہیں اس لیے 2 سال کی سزا سنائی گئی کیونکہ وہ انہیں ہر صورت میں پارلیمنٹ سے باہر رکھنا چاہتے تھے۔ بی جے پی راہل گاندھی کو پارلیمنٹ میں اڈانی میگا اسکینڈل کے بارے میں سوال پوچھنے پر انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا۔ راہل گاندھی نے اپنی تقریر کے دوران کہا تھا کہ اڈانی کی شیل کمپنیوں میں 20,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری ہے اور سوال کیا تھا کہ یہ کس کا پیسہ ہے۔ انہوں نے اڈانی کے ساتھ مودی کے تعلقات پر بھی سوال اٹھایا تھا، تاہم حکمران جماعت بی جے پی نے ان سوالات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اسرائیل کے وزیر تعلیم نیتن یاہو کے امریکہ کے ساتھ اختلافات کے متعلق میں بات نہ کرنے کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ نیتن یاہو نے اپنی کابینہ کے وزراء اور ارکان کو ہدایت کی تھی کہ وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کوئی بیان بازی نہ کریں۔ نیتن یاہو نے کہا تھا کہ حالات کے اختلافات کے باوجود اسرائیل کے امریکہ کے ساتھ تعلقات غیر متزلزل ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے وائٹ ہاؤس میں ایک امریکی عہدیدار کا بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو نے اپنے ہاں عدالتی اصلاحات پر ہونے والی بغاوت کے متعلق ہمارے رد عمل کو غلط سمجھا۔ امریکی عہدیدار نے مزید کہا کہ ہمیں اسرائیلیوں کی جانب سے امریکی صدر جو بائیڈن کی شخصیت مسخ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ عدالتی ترامیم کے بحران کے حل کے لیے حکمراں اتحاد اور اپوزیشن جماعتوں کے نمائندوں کے درمیان اسرائیل میں بات چیت جاری ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے خبردار کیا تھا کہ اسرائیل عدالتی محاذ آرائی کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتا۔ اس پر رد عمل دیتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا تھا کہ اسرائیل ایک آزاد ملک ہے جو اپنے فیصلے بغیر کسی بیرونی دباؤ یا امریکہ کے دباؤ کے بغیر کرتا ہے۔ جرمن حکومت نے تصدیق کی ہے کہ برلن میں مسلمان ٹیچرز کو حجاب پہننے کی اجازت دی جائے گی کیونکہ انہوں نے وفاقی آئینی عدالت میں دائر مقدمے میں ریاست کو شکست دیتے ہوئے حجاب پہننے کا مقدمہ جیت لیا ہے۔ برلن کی وزارت تعلیم نے اسکول کے پرنسپلوں کو بھیجے گئے ایک سرکاری خط میں کہا ہے کہ خواتین اساتذہ کے لیے ہیڈ اسکارف اور مذہبی علامات پہننے کی عام طور پر اجازت ہوگی۔ صرف اس صورتوں میں اس پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے بشرطے کہ کسی معلمہ کا حجاب اسکول کے امن کے لیے خطرہ ہو۔ برلن کے قانون کے تحت جو سرکاری ملازمین کو مذہبی لباس اور علامتیں پہننے سے روکتا ہے، شہر میں خواتین اساتذہ پر 2005 سے اسکارف پہننے پر پابندی عائد تھی۔
تاہم حالیہ برسوں میں جاری کیے گئے متعدد عدالتی فیصلوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ اسکارف پر جامع پابندی امتیازی سلوک اور آئین کی طرف سے دی گئی مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے۔ سینٹ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن، یوتھ اینڈ فیملی نے پرنسپلز کو بتایا کہ انہیں عدالت کے تازہ ترین فیصلوں کی تعمیل کرنی چاہیے۔ فیڈرل لیبر کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ برلن میں مسلم خواتین ٹیچرز پر نقاب پہننے پر پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ تاہم برلن نے اس فیصلے کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے شکایت درج کروائی تھی، البتہ وفاقی آئینی عدالت نے اس شکایت کو قبول نہیں کیا اور مسلمان خواتین ٹیچرز کو حجاب پہننے کی اجازت دے دی۔ امیر کبیر بھکارن خاتون مراکش میں ان دنوں بڑے پیمانے پر بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ اس ہفتے مراکش کی ایک عدالت نے بھکاری کا روپ دھارنے والی ایک خاتون کو فراڈ کے الزام میں قید کی سزا سنائی۔ جب یہ انکشاف ہوا کہ اس کے پاس بے پناہ مال و دولت اور متعدد جائیدادیں ہیں، عدالتی تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ بھکارن خاتون ایک پوش علاقے میں 2 مکانات اور جائیداد کی مالک ہے اور بینک بیلنس رکھتی ہے، اور یہ کہ اس کے پاس مراکش اور دوسرے ملکوں کی شہریت بھی ہے۔ تاہم یہ پہلا موقع نہیں ہے دوستو کہ اس سے 2 سال قبل بھی مراکش میں ایک بھکاری خاتون کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب ایک ویڈیو میں وہ بھیک مانگنے کے بعد اپنی لگژری کار کی طرف گئی، جہاں اس نے اپنے پھٹے پرانے کپڑے بدل کر قیمتی لباس پہنا اور چلی گئی۔ مراکشی شہریوں نے ملک میں بھیک مانگنے اور دھوکہ دہی کے ذریعے مادی منافع حاصل کرنے کے بڑھتے ہوئے رجحان کی مذمت کرتے ہوئے اس کی روک تھام کے لیے مہمات اور حفاظتی نگرانی کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ مراکش میں بھیک مانگنے کا رجحان پریشان کن ہو گیا ہے، جہاں زیادہ تر بھکاری بھیک مانگنے کو ایک منافع بخش اور آرام دہ پیشے کے طور پر اپناتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں بھیک مانگنے کا طریقہ کار بدل چکا ہے۔ بھکاریوں نے لوگوں پر دباؤ ڈالنا اور اصرار کرنا شروع کر دیا ہے، جو بعض اوقات اشتعال انگیزی تک پہنچ جاتا ہے۔ قانون سازی بھکاریوں کی بھیڑ کو روکنے میں مددگار ثابت نہیں ہو رہی۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں میں نزلے زکام کے وائرس کی تشخیص ہوتی ہے، ان میں تشخیص کے 1 ہفتے تک دل کے دورے کے خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ان 7 دنوں میں دل کے دورے کے خطرات 1 سال پہلے اور اس کے بعد کی نسبت 6 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ محققین کی ایک ٹیم نے نیدرلینڈ کی 16 لیبارٹری سے حاصل ہونے والے نتائج کا جائزہ لیا اور ان کا موازنہ اموات اور ہاسپٹل کے ریکارڈ سے کیا۔ تحقیق کے مطابق 35% افراد کی اموات دل کے دورے یا کسی دوسری وجہ سے نزلے زکام کی تشخیص کے بعد 1 سال کے اندر ہوئی۔ متاثر ہونے والے افراد میں تشخیص کے بعد 1 ہفتے تک دل کا دورہ پڑنے کے خطرات 6.16 گنا زیادہ تھے، جبکہ اموات کا ریکارڈ پہلے ہفتے میں دل کے دورے کے خطرات میں 2.42 گنا تک اضافہ دیکھا گیا۔ برطانوی ماہرین فلکیات کا ماننا ہے کہ انہوں نے اب تک کے دریافت ہونے والے بلیک ہول سے بڑا بلیک ہول دریافت کر لیا ہے۔ اس بلیک ہول کا حجم ہمارے سورج کے حجم سے 30 ارب گنا زیادہ ہے، جبکہ اس کا وجود ہماری کہکشاں سے 8000 گنا بڑا ہے۔ تحقیق کے سربراہ مصنف ڈاکٹر جیمز کا کہنا تھا کہ یہ بلیک ہول اب تک کے سب سے بڑے بلیک ہولز میں سے ایک ہے۔ یہ بلیک ہول کتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے ڈاکٹر جیمز کے مطابق اگر رات میں آسمان کی جانب دیکھا جائے اور تمام ستاروں اور سیاروں کو ملا کر ایک جگہ جمع کر دیا جائے، تب بھی یہ سب مل کر اس بلیک ہول کے سائز کا حصہ بھی نہیں بھر پائیں گے۔ روس کے ایک سیاستدان نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر پیوٹن کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ روسی صدر کے ناقص سیاسی رہنما ویلری سولوی نے انکشاف کیا ہے کہ پیوٹن نے اس سال فروری میں پیٹ کے کینسر کی سرجری کروائی ہے۔ اس کے مطابق 68 سالہ صدر حکمرانی کے لیے اپنی بیٹی کو تیار کر رہے ہیں اور وہ اگلے سال آخر میں صدارت کے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے۔
دوستو یاد رہے کہ پیوٹن گزشتہ 20 سال سے زائد عرصے سے روس کے حکمران ہیں اور اس سال جولائی میں روس کے لوگوں نے پیوٹن کو 2036 تک کے لیے آئینی صدر بھی منتخب کیا ہوا ہے۔ روس کے صدر پیوٹن دلچسپ شخصیت کے مالک ہیں اور سیاست کے ساتھ گھڑ سواری، تیراکی اور مارشل آرٹ کے فنون میں بھی مہارت رکھتے ہیں۔ کھیل کا میدان ہو یا مارشل آرٹ کا فن، گھڑ سواری ہو یا تیراکی، پیانو سے خوبصورت سریں بکھیرنا ہو یا آواز کا جادو جگانا، روس کے صدر پیوٹن ہر میدان میں طبع آزمائی کرتے پائے جاتے ہیں۔ چاول دوستو دنیا کی کئی قوموں کا من بھاتا کھانا ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کا مسلسل استعمال طبی لحاظ سے سود مند نہیں ہے، کیونکہ چاول میں انتہائی زہریلی دھات آرسینک کی موجودگی معمول سے کافی زیادہ پائی جاتی ہے۔ برطانوی ماہرین نے تجویز کیا ہے کہ اگر چاول پکانے کے روایتی طریقے کو تبدیل کر دیا جائے اور چاولوں کو پتیلی کی بجائے کافی فلٹر کرنے والی مشین یا کتیلی میں ابالا جائے تو چاولوں میں سے زہریلے مادے آرسینک کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ کوئن یونیورسٹی سے منسلک تحقیق دانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کثرت سے چاول کھانے والوں میں سنکھیا کی خطرناک سطح اجاگر ہوئی ہے، جس سے کینسر لاحق ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق آرسینک کی مقدار والے چاول کثرت سے کھانے سے کئی طرح کی صحت کے مسائل مثلاً دل کی بیماریاں، شوگر، اعصابی نظام کی کمزوری کے علاوہ پھیپھڑے اور مثانے کے کینسر لاحق ہونے کے خطرات میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ آرسینک کی زیادہ مقدار دھیرے دھیرے ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے۔ +1 نامی تحقیقی رسالے میں شائع ہونے والی تفصیلات میں ماہرین نے بتایا ہے کہ اگر چاول کو کافی کی مشین میں فلٹر کے حصے میں ڈال کر بھاپ پر پکایا جائے تو اس طرح چاولوں میں سے 85% آرسینک کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ چاول واحد بڑی فصل ہے جو پانی والے کھیتوں میں کاشت کی جاتی ہے۔ چاول کی فصل زیر زمین پانی میں موجود غیر نامیاتی آرسینک کی بھاری مقدار کو جذب کر لیتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمیں چاول کھانے کے معاملے پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر آپ ہفتے میں 2 سے 3 بار چاول کھاتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ایک دن میں 2 یا 3 بار چاول کھاتے ہیں تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگرچہ چاول کھانے پر ہمارا مدافعتی نظام آرسینک کے زہر کو بے اثر کر ڈالتا ہے، لیکن طویل عرصہ دن رات چاول کھانے والوں میں کینسر کا خدشہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔